امریکی الیکشن 2024 میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد وہ صدر منتخب یعنی پریزیڈنٹ الیکٹ بن گئے ہیں جو جنوری 2025 کو صدر بن جائیں گے۔ جہاں سیاستدان اور تجزیہ کار اس انتخاب کے عالمی اور علاقائی نتائج و توقعات پر روشنی ڈالیں گے اور ڈال رہے ہیں، وہیں میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی جہت سے بھی اس کا تجزیہ ہونا چاہیے۔ مذہبی جہت سے میری مراد وہ محدود زاویہ نظر نہیں ہے جو عام طور پہ مذہب کا نام لینے سے ذہن میں آتا ہے، یعنی یہ کہ وہ امریکہ کے مسلمان باشندوں اور مسلم ممالک کے لیے کیسا ہوگا۔ یقیناً وہ بھی اہم ہے اور اس کا تجزیہ ضرور ہونا چاہیے، تاہم میری مراد وہ نہیں۔ مذہبی زاویے سے میری مراد دراصل ایسکیٹالوجی، جسے ہماری زبان میں علم معادیات یا علم الاخرویات کہا جاتا ہے، یعنی دنیا کے اختتام اور قیامت کے قیام سے متصلاً پہلے جو واقعات پیش آنے ہیں، جن کے متعلق ہمیں قرآن و حدیث اور بائبل میں بھی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان کی روشنی میں اس انتخاب کو کیسے دیکھا جائے۔ جو لوگ میرے سبسکرائبر ہیں یا میری قیامت کی نشانیوں کی سیریز دیکھ چکے ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں۔ خیر، اگر آپ نہیں بھی جانتے تو مختصراً یہ کہ چونکہ میں نزول مسیح علیہ السلام کی تعویل جنگ عظیم اول اور دوم کے بعد ریاست امریکہ کے دنیا کے سٹیج پہ ایک عالمی طاقت کی حیثیت سے نمودار ہونے کی صورت میں کرتا ہوں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ امریکہ اور اس کے حکمرانوں پہ اس زاویے سے بھی نظر رکھی جائے۔ چنانچہ اس زاویے سے محاورتاً میرے 2 سینٹس یا 2 پیسے یہ ہیں۔ امریکہ کی جس تجسیم اور عالمی پالیسیوں کو احادیث میں نزول مسیح سے تعبیر کیا گیا تھا، اس کے سب نہیں تو اکثر قائدین صدور دراصل ڈیموکریٹ تھے، نہ کہ ریپبلکن۔ وہ ووڈرو ولسن ہوں جنہوں نے اپنے مشہور زمانہ 14 نکات سے اقوام کی خود ارادیت اور نو آبادیاتی نظام کے خاتمے کی بنیاد رکھی، یا FDR اور ٹرومن ہوں جنہوں نے اسے تمام دنیا سے تسلیم کرا کے نفاذ کے منصوبوں میں ڈھال دیا، یا مثلاً جمی کارٹر ہوں جنہوں نے سوویت افغان جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہو، سب ہی ڈیموکریٹ تھے۔ مجھے معلوم ہے کہ بالعموم ریپبلکنز کو بعض حلقے مسلمانوں کے لیے زیادہ فائدہ مند سمجھتے ہیں، اور اس کی وجوہات بھی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ نمایاں ریپبلکن صدور کے نام تاریخ سے واقف لوگوں کے اذہان میں آ رہے ہوں گے، جنہیں شاید نزول مسیح کے زاویے سے بھی شامل عوامل رکھنا چاہیے، مگر کچھ وجوہات کی بنیاد پہ میں اسے اپنے بیان کیے گئے ڈیموکریٹ طرفی زاویے کے خلاف نہیں سمجھتا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، ان کی تفصیل میں کسی اور وقت جائیں گے۔ فی الحال مجھے اپنے تجزیے کو ذرا مکمل کر لینے دیجیے۔ چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس بات پہ غور کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ریاست امریکہ کی 20ویں صدی کی کاوشوں کو نزول مسیح سے تعبیر کیا ہے، تو وہ یقیناً کچھ ایسے اخلاقی معیارات کی بنیاد پہ کیا ہے جو اس ریاست نے اس دوران میں سر انجام دیے، اور اتفاقی یا ارادی طور پہ وہ تمام اخلاقی معیارات ڈیموکریٹس کے ہی ذریعے سے روبہ عمل ہوئے۔ اس لیے اس بات کو نظر انداز کر دینا ہمارے معادیاتی فہم کے لیے بھی تو مناسب نہیں۔ بس یہ بات کہ اب ایک ریپبلکن منتخب ہو گیا، اور وہ بھی ایک ایسا شخص جس کے اخلاقی معیارات کا ساری دنیا کو علم ہے، تو اس سے کم معادیاتی اعتبار سے نہ صرف یہ کہ کسی خیر کی امید نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ شاید اس دنیا کے لیے ضرر و نقصان میں اضافہ ہی متوقع ہونا چاہیے۔ پھر اس بات کو اگر سٹراس ہاوی جنریشنل تھیوری کے ساتھ بھی ملا لیا جائے، جس کے مطابق مغربی دنیا بالخصوص ریاست امریکہ ایک 85 سالہ سائیکل سے گزرتا ہے، جس کے بعد وہ بالکل اسی سے ملتے جلتے نہج پہ آ کھڑا ہوتا ہے جس سے 85 سال پہلے تھا۔ وہ اپنی اس تھیوری میں ان 85 سالوں کے چکر کو 4 نسلوں کے بیچ میں تقسیم کرتے ہیں، اور ہر نسل تقریباً 21 سال کی رکھتے ہوئے بلندی، بیداری، انتشار اور بحران کے موڑوں سے ایسے گزرتا ہوا دکھاتے ہیں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد یہی موڑ بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ اگرچہ ان کی یہ جنریشنل تھیوری علمی حلقوں میں کوئی بہت مقبول نہیں ہوئی، اور اس میں پریسیجن کے بھی کچھ مسائل ہیں، لیکن اگر ہم لگ بھگ 85 سے 100 سالہ ایک عرصہ ایسا مان لیں کہ جس کے بعد حالات ریپیٹ ہوتے ہیں، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 1920 کی دہائی میں، یعنی جنگ عظیم اول کے بعد، امریکہ اس فیز سے گزرا کہ
کہ جس میں اس نے تقریباً ویسی ہی پالیسیاں بنائی جن کا وعدہ کر کے اب ڈونلڈ ٹرمپ طاقت میں آئے ہیں، یعنی یہ کہ وہ نقل مکانی یعنی امیگریشن کو کم کریں گے، وہ عالمی معاملات میں کم سے کم دخل دینا چاہتے ہیں اور اندرونی معاملات پہ زیادہ توجہ دینا چاہتے ہیں، جسے بالفاظ دیگر آئسولیشنزم کی ہی ایک صنف قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان اور اس طرح کی بہت سی دوسری پالیسیوں کو آپ ماضی کے اس سے ملتے جلتے دور میں اسی جوش و خروش اور جذباتی محرکات کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں جو آج نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ تجزیہ کر کے دیکھیں تو ایسی پالیسیاں شارٹ ٹرم میں ہی صحیح اس زمانے میں بھی امریکہ کے لیے شاید کسی قدر فائدہ مند رہی ہوں، مگر ان پالیسیوں کے نتائج دنیا کے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ اس زمانے میں بھی ایسی ہی پالیسیوں کے نتیجے میں 1929 کا کساد عظیم یعنی دی گریٹ ڈپریشن آیا، جنگ عظیم دوم کی بنیاد بھی پڑ گئی، اور اس میں بھی اول نہ شریک ہونے کا فیصلہ جو امریکہ نے انہی پالیسیوں کے نتیجے میں کیا، تو بعد میں نہ صرف یہ کہ اس کو اپنے اس غلط فیصلے کا اندازہ ہوا اور اس نے اس جنگ میں شرکت اختیار کی، بلکہ ان تمام پالیسیوں کو بھی نظر ثانی سے گزارا کہ جنہوں نے امریکہ کو آئسولیشنسٹ اور اینٹی امیگریشن بنا دیا تھا، اور یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ یہ پالیسیاں دراصل غلط تھیں، اور یہ کہ اس جدید دنیا میں وہ عالمی معاملات سے علیحدہ ہو کر نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ انہیں نہ صرف یہ کہ ثالث کا کردار ادا کرنا پڑے گا، بلکہ اگر آفٹر دا فیکٹ یعنی بعد الوقوع شامل ہونا ہی پڑے گا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ چیزوں پر ہمیشہ نظر رکھے اور قبل الوقوع ایسی نہج تک معاملات کو پہنچنے ہی نہ دے کہ پھر اس نوعیت کی جنگ عظیموں کے معاملات پیش آئیں۔ اور لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ اس میں بڑی حد تک کامیاب رہا، یعنی دنیا کی یہ صورتحال کہ جس میں ہر وقت دنیا کی کوئی نہ کوئی بڑی طاقتیں جنگوں سے گزر رہی ہوتی تھیں، ہم نے یہ دیکھا کہ جنگ عظیم دوم کے بعد سے اب تک ایسی جنگوں سے جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں ہم بچے ہی رہے۔ چنانچہ چاہے امریکہ کی ایسی کچھ شارٹ ٹرم پالیسیوں سے کچھ اقوام کو فائدہ ہو، اور وہ مسلم ممالک بھی ہو سکتے ہیں، من جملہ دنیا کو ایسی صدارت سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ اس سے کہیں بڑا ہوتا ہے کہ جو فوائد کی صورت میں چند ممالک کو اپنے لیے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے معادیاتی اعتبار سے یہ چناؤ دنیا کے لیے کسی خیر کا پیش خیمہ بننے کا بہت کم امکان رکھتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ایک علیحدہ بات ہے اور غور طلب ہے کہ کیا اس دور کے لبرلز اور ڈیموکریٹس میں اور اس دور کے لبرلز اور ڈیموکریٹس میں کوئی بڑا فرق تو واقع نہیں ہو گیا، چونکہ تب وہ بنیادی انسانی اور عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے تھے، اقوام کی نوآبادیاتی نظام سے آزادی اور حق خود ارادی کی بات کر رہے تھے، اور اب وہ حقوق تحول جنسی یا ٹرانسجنڈرزم، اسقاط حمل اور ہم جنس شادی کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس دور کے ریپبلکنزم میں اور اس دور کے ریپبلکنزم میں بھی کیا کوئی ایسا بڑا فرق تو نہیں بپا ہو گیا کہ جس کے نتیجے میں ہم شاید یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ اب تو ریپبلکنز دراصل ڈیموکریٹس بن گئے ہیں اور ڈیموکریٹس ریپبلکنز۔ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے بلکہ تدبر کے لیے پیش کیا جانے والا ایک زاویہ ہے۔ الغرض میرا آج کا نقطہ یہ ہوا کہ جہاں دانشور اور تجزیہ نگار اس الیکشن کے باقی زاویوں پہ دادی تحقیق دے رہے ہیں، میری ادنا سی رائے میں اس عظیم زاویے کو بھی نظر سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے تحت مالک کائنات حیات و قیامت کے فیصلے فرما رہے ہیں۔